الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامی انوار الوظائف کے سامعین اکرام، آپ کا خادم محبوب علی آپ کو آج ایک مختصر اور کامیاب ترین وظیفہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہے۔ ناموس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس کی حفاظت خدا کرے۔ ناموس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس کی حفاظت خدا کرے۔ اس کائنات کے اندر انسان اپنی قیمتی ترین چیزوں کی حفاظت، قدر اور ان کے لیے حفاظتی اقدامات، کوششوں، کاوشوں، سوچوں اور اپنی قوتوں اور اپنی قربانیوں سے بالا تر کیا کرتا ہے۔ یہ زمانہ کائنات کے اندر ہر فرد جانتا ہے، ایمان کی حفاظت ہو، جان کی حفاظت ہو، اولاد کی حفاظت ہو، گھر والوں کی حفاظت ہو یا مال کی حفاظت ہو، یہ تمام تر چیزیں جتنی قیمتی اور عزیز ترین انسان کے لیے ہوا کرتی ہیں، اس کی حفاظت کے حصار کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے، اس کی تمام تر نقصانات، اندیشوں سے اور نقصان ہو جانے والے حالات سے بچانے کی جستجو کے لیے انسان اپنی ہر طرح کی قربانیاں، چین، سکون، مال، اسباب قربان کر دیا کرتا ہے، لیکن یہ بھی جانتا ہے کہ یہ تمام تر کوششیں، یہ کاوشیں، یہ قربانیاں، یہ جستجویں اس کی حفاظت کے لیے ضرور ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں کوئی کمی اور کسی اعتبار کا نقصان کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ لیکن بخوبی اس بات کو بھی جانتا ہے کہ یہ جتنی کوششیں، کاوشیں میں نے کی ہیں، حفاظت کے امور برپا کیے ہیں، پیرے لگا دیے ہیں، دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، آئینی دیواروں کے اندر محفوظ کر لیا ہے، ساری کوششیں، سارے جتن، سارے دماغ لگانے کے باوجود میری کوششیں، کاوشیں رائگاں جا سکتی ہیں، لیکن ایک حفاظتی اقدام کرنے والی ذات ہے، ایک حفاظت سے نوازنے والی ذات ہے، ایک حفاظت کا حصار ماننے والی ذات ہے، جو اس سے بالا تر، اس سے اعلیٰ تر حفاظت کرنے پر قادر ہے، اور اس کی حفاظت جب انسان کے لیے آ جائے اور اس کی عطا کردہ چیزوں اور قیمتی چیزوں کے لیے حفاظت کا حصار بن جائیں، تو دنیا کی تمام تر آندیاں، دنیا کے تمام تر طوفان، دنیا کے تمام تر ظالمین، دنیا کے تمام تر حاسدین، دنیا کے تمام تر شر پہنچانے والے شر پہنچانے کے لیے درپا ہو جائیں، لیکن رب کائنات عز و جل کی حفاظت کا حصار ہو تو کسی اعتبار کا نقصان کسی اعتبار سے انسان کو ہوتا ہی نہیں ہے، اور وہ اس کی عزت بھی محفوظ رہتی ہے، اس کا دین بھی محفوظ رہتا ہے، اس کا مال بھی محفوظ رہتا ہے، اس کی جان بھی محفوظ رہتی ہے۔ ہر شے جس کی حفاظت خدا کرنا چاہے اور جس کی حفاظت خدا کر رہا ہو، اور جو چیز اس کی پناہیت میں آ جائے، جس کا محافظ خدا بن جائے، تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو آج کے دن ہم آپ کی بارگاہ میں اسی پیغام کو، اسی عظمت کو لے کر حاضر ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے ایک پیغام دے رہے ہیں کہ تم اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے سب سے قیمتی شے، دنیا کائنات کے ہر ایک مال و دولت، ہر ایک دنیا کی ہر قیمتی سلطنت سے قیمتی شے انسان کا ایمان ہے، اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اس مختصر ترین دعا کو پڑھ لیا کرو، جو ہم نے اپنے بزرگوں سے، مشائخ سے سیکھی ہے۔ یہ مختصر ترین دعائے نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین و ایمان، جان و مال، آل و اولاد کی حفاظت کا ضامن ہے، اس مبارک دعائے مبارکہ کو احادیث مبارکہ کی کثیر کتابوں میں اپنے اپنے اعتبار سے راویوں نے روایت کیا ہے۔ الفاظ کی ترتیب آگے پیچھے موجود ہے، لیکن ہم امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نقل کردہ
وظائف کریمہ میں جو عبارت موجود ہے اسی طریقہ تعلیم کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ امام اہل سنت نے اس کو صبح و شام یعنی فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 3 بار پڑھنے کی جو تاکید فرمائی ہے اس کو لازم کیجئے اور دونوں جہاں کی برکتیں حاصل کیجئے۔ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی وولدی واہلی ومالی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس پر استقامت سے عمل کرنے والا اور اس سے استفادہ حاصل کرنے والا بنائے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ایک مزید اہم وظیفے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضری عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔